تو اسی گفتگو میں کہ جیسے میں نے بتایا کہ صرف ایک لفظ کا چناؤ اس کو تبدیل کر دیتا ہے. تو پی ٹی وی پر ایک پروگرام لگا کرتا تھا، مجھے اب اس کا نام نہیں، ڈرامہ تھا اس کا، مجھے نام یاد نہیں. تو اس میں ایک ملازم بنایا گیا کہ اسے اردو بولنے کا بہت شوق ہے، اور بڑے مشکل الفاظ جو ہے اردو کے وہ منتخب کر کے تو بولتا کرتا تھا، جسے ہم لکھنوی اردو کہتے ہیں. صاحب ہے جس کا وہ ملازم ہے، اس کا دوست کی پروموشن ہوئی، تو اس نے اپنے اس ملازم سے کہا، اس اردو بولنے کے شوقین ملازم سے کہا کہ جاؤ اور اس میرے دوست کو جا کے میری طرف سے مبارکباد کا پیغام پہنچا کر آؤ. اب وہ ملازم گیا، جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹا کر آگے سے بھی اس کا دوسرے شخص کا ملازم نکلا. تو اس نے اسے کہا کہ ہمارے صاحب جو ہیں، فرض کریں اس کا نام ہے رفیق صاحب نے، جو ان کے دوست ہیں، ان کے لیے جو ان کی جو ترقی ہوئی ہے اس پر اظہار تہنیت بھیجا ہے. اب اس نے اظہار تہنیت وہ ثقیل قسم کی اردو استعمال کی، لکھنوی. وہ ملازم جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں آئی تھے. اس نے جا کے کہا جی کہ آپ کے دوست رفیق صاحب نے آپ کے لیے جو پروموشن پر اظہار تعزیت بھیجا ہے. اور اس کی بیگم کہتی ہیں، میں نہ کہتی تھی کہ وہ اس طریقے سے آپ سے وہ جلتا ہے، حسد ہوتا ہے، دیکھا نا اس نے اظہار تعزیت بھیج دی ہے آپ کے لیے. تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ جو میں نے پیچھے گفتگو کی، کہ بعض اوقات وہ ساری چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی. اب بعض اوقات ہمارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتا، جس کے باعث غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. تو ان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے حقائق کو دیکھیں، حقیقت کو دیکھیں، حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں. بہت سارے بگاڑ سے بچ جائیں گے، معاشرتی بگاڑ سے، خاندانی نظام کے بگاڑ سے،